انسان بہت سی باتوں کو سنتا ہے اور سن کر ان پر یقین بھی کرتا ہے، لیکن انہی باتوں کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ مگر اس وقت جب انسان اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لے گا تو توبہ کرنا، اچھے عمل کی آرزوئیں کرنا، رونا اور گڑ گڑانا کچھ کام نہ آئے گا۔ پھر ایک ایک نعمت جو تم کو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ مفت کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، جیسے چاہو استعمال کر لو، بلکہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس طرح حاصل کی گئی اور کہاں خرچ کی گئی۔ یہ دونوں باتیں دوزخ کا خوف اور سوال و جواب کا یقین انسان کی غفلت اور بے پرواہی کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الہاکم التکاثر، تم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی لالچ نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، آگے چل کر تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر جان لو، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، عن قریب تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز ہرگز ایسا نہیں چاہیے، اگر تم یقین کے ساتھ جان لیتے تو غافل نہ رہتے۔ لترون الجحیم، تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر جان لو کہ تم ان کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ تکاثر کے معنی ہے کسی بھی چیز کی کثرت اور زیادتی کا طلبگار ہونا، خواہ مال ہو یا اولاد یا زندگی کے دوسرے وسائل۔ اسی طرح موجودہ زمانے کے لحاظ سے عہدہ اور جاہ بھی اس میں داخل ہے۔ پیاسا سے پیاسا آدمی پانی کا ایک گلاس پی کر مطمئن ہو جاتا ہے، بھوکا سے بھوکا انسان چند روٹیاں کھا کر آسودہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان میں مادہ پرستی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی پیاس بجھائے نہیں بجھتی۔ اگر لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بننے کی آرزو دل میں مچلتی رہتی ہے، اگر کروڑ پتی ہے تو چاہتا ہے کہ ارب پتی بن جائیں، اگر اسمبلی کا رکن بن گیا تو وزیر بننا چاہتا ہے، اور وزیر ہو گیا تو وزیر اعلیٰ کے عہدے پر ترقی چاہتا ہے۔ غرض یہ کہ جوں جوں پانی ملتا جاتا ہے پیاس بڑھتی جاتی ہے، جوں جوں لقمہ منہ میں جاتا ہے بھوک میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر یہ طلب عمر کے کسی مرحلے میں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو چاہے گا تو 2 وادیاں ہو جائیں، مٹی کے سوا کوئی چیز اس کے منہ کو بھر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اسی کمزوری کی طرف اشارہ فرمایا کہ آخرت سے جو چیز انسان کو غافل کر دیتی ہے وہ یہی دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اور پھر اس بیماری کا علاج بھی بتا دیا کہ اس کا علاج ہے دوزخ کا خوف اور اللہ کے پاس جواب دہی کا یقین۔ اس لیے تمہیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کو بھول کر دنیا کی نعمتوں میں مشغول ہو جانے والوں کے لیے دوزخ رکھی گئی ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو تم اس کی سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ عین الیقین سے یہی مراد ہے، ایسا یقین جو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ انسان بہت سی باتوں کو سنتا ہے اور سن کر ان پر یقین بھی کرتا ہے، لیکن انہی باتوں کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ مگر اس وقت جب انسان اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لے گا تو توبہ کرنا، اچھے عمل کی آرزوئیں کرنا،
رونا اور گڑ گڑانا کچھ کام نہ آئے گا۔ پھر ایک ایک نعمت جو تم کو دی گئی ہے اللہ تعالی اس کا حساب لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ مفت کی چیزیں ملی ہوئی ہیں، جیسے چاہو استعمال کر لو، بلکہ ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کس طرح حاصل کی گئی اور کہاں خرچ کی گئی۔ یہ دونوں باتیں، دوزخ کا خوف اور سوال و جواب کا یقین، انسان کی غفلت اور بے پرواہی کو روکنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔